السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ میرے بھائی اور دوستو، میری ماں اور بہنوں، بڑی بڑی اونچی باتیں، بڑی لمبی لمبی تقریریں ہم لوگ بہت کر چکے، اور حال یہ ہے کہ ہمارے عوام کو وضو اور نماز کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہیں، عقیدے اور شرک و بدعت کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کی مجلس میں آج وضو سے متعلق پہلی گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو بتلاؤں گا کہ وضو کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ کسی اور مجلس میں وضو کا طریقہ، اس کے شروط، اس کے واجبات، وضو کی سنتیں، کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن کن کاموں کے لیے وضو واجب ہے، کن کن کاموں کے لیے وضو مستحب ہے، وضو کے اندر کی جانے والی بدعات کیا ہیں، ان تمام کا میں تذکرہ کروں گا سلسلہ وار۔ آج میں آپ کی خدمت میں وضو کی فضیلت، وضو کا مقام اور مرتبہ بتلانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، وضو کا مقام و مرتبہ اسلام میں بہت بلند اور عظیم الشان ہے، اور یہ آدھا ایمان ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے۔ وضو ایک مستقل عبادت ہے اور قربت الہی کا ذریعہ ہے، بھلے ہی اس کے بعد آپ نماز نہ پڑھیں۔ نماز تو پڑھنی ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا وضو نماز کے لیے ہو۔ ایسے ہی ہمیشہ باوضو رہنا، یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ وضو محض ہاتھ پاؤں چہرہ دھونے، بدن کو گندگی، غبار اور نجاست سے پاک کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وضو کا مقصد اس سے بھی اعلیٰ اور عظیم ہے۔ وضو تو وہ عبادت ہے، بہت بہت شکریہ، وضو تو وہ عبادت ہے جو گناہوں کے مٹنے کا، آپ کی خطاؤں کی معافی کا، آپ کے درجات کی بلندی کا، اور آپ کے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ وضو دل اور بدن دونوں کے لیے صفائی اور نفع بخش ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا قرآن کا حلقہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کل سے تراویح کے بعد روزانہ پورے رمضان قرآن کا حلقہ ہوگا۔ تمام بھائی اپنی اپنی تلاوت جو انہوں نے زبانی صورتیں یاد کی ہیں کل سے بھیجنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اسلام میں وضو کا مقام کیا ہے، وضو کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ وضو کے بغیر نماز ہی نہیں۔ اس سے بڑا مقام کیا ہے
کہ آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہے جب تک آپ وضو نہ کر لیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ۔ جب تمہیں حدث لاحق ہو جائے تو جب تک تم وضو نہ کر لو تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ تو وضو کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے بغیر ہم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 2، وضو کرنے سے ہمارے بدن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ہاتھوں کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، پیروں کے گناہ، یہ تمام کے تمام گناہ صغیرہ وضو کرنے سے جھڑ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء۔ شیئر کر دیجئے۔ جو شخص وضو کرے اور اچھی طریقے سے وضو کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کرے، خرجت خطایاہ من جسدہ، تو اس کے گناہ اس کے بدن سے جھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کو جو ناخن کے نیچے سے بھی اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ بعض حدیث میں تفصیل ہے، جب ہاتھ دھلتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑتے ہیں، چہرہ دھلتا ہے تو آنکھ کے گناہ جھڑتے ہیں، منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، پیر کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو وضو کرنے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس سے آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ نمبر 3، وضو کرنا جنت کے داخلے کا سبب ہے۔ کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ، تم میں کا کوئی بھی مومن جب وضو کرتا ہے فیبلغ او یسبغ الوضوء، اور وہ اسباغ وضو کرتا ہے، کامل طریقے سے وضو کرتا ہے اس طریقے کے مطابق، ثم یقول، پھر وضو کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، رواہ مسلم۔ وضو کر کے جب یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے بھی چاہے داخل ہو جائے۔ بہت بڑا مقام ہے وضو کا، اللہ اکبر۔ نمبر 4، میدان محشر میں اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے اور آب کوثر پلائیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام نے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ جن لوگوں کو آپ نے دیکھا نہیں، جو آپ کے بعد ایمان لائے، قیامت کے دن آپ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ بہت سارے کالے گھوڑوں کے درمیان اگر کسی کے کچھ پچکلیانی گھوڑے ہوں جن کے ماتھے اور پاؤں سفید ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان لے گا؟ تو میں بھی اپنی امت کے افراد کو پہچان لوں گا۔ وضو کے آثار کی وجہ سے اعضائے وضو ان کے چمک رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضو، میری امت قیامت کے دن آئے گی وضو کے آثار سے پچکلیانی گھوڑوں کی طرح، یعنی وضو کے آثار سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا مقام ہے وضو کا۔ پانچویں بات، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وضو کرنے سے گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں اور مومن کے درجات بھی اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تطہر فی بیتہ ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تخط خطية والأخرى ترفع درجة رواہ مسلم. کہ جب ایک مسلمان وضو کر کے اپنے گھر سے مسجد جاتا ہے اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے، تو جو وہ 2 قدم اٹھاتا ہے نا، تو ایک قدم اٹھانے سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرا قدم اٹھاتے ہی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو وضو کرنے سے ایک مومن کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. چھٹی بات، ایک مومن جب وضو کر کے رات میں سوتا ہے، سونے سے پہلے وضو کر لیتا ہے، تو رات میں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو جو بھی وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. یہ وضو کی خصوصیت ہے، وضو کی برکت سے. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا آتاه إياه رواه ابو داؤد صحیح الالبانی. کہ جب کوئی مسلمان وضو کر کے اور اللہ کا ذکر کر کے سوتا ہے اور رات میں اگر اس کی آنکھ کھلتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی جو بھی بھلائی وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، یعنی اس کی دعا قبول کرتا ہے باوضو آدمی کی. 7ویں بات، جو آدمی وضو کر کے رات میں سوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ رات گزارتا ہے، اور جب جب بندہ کروٹ لیتا ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح الجامع کی ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بات على طہارة بات فی شعارہ ملک. جو شخص وضو کر کے رات گزارتا ہے، رات میں سوتا ہے، اس کے ساتھ ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے. فلا یستیقظ، جب جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، قال الملک، تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلان، اللہ اپنے اس فلاں بندے کے لیے تو بخشش دے دے، اس کو معاف کر دے. فإنہ بات طاہرا، کیونکہ یہ وضو کر کے رات گزار رہا ہے. تو جب آپ وضو کر کے سوتے ہیں اور جب جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے، فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بخش دے. تو یہ اور اس طرح کی بہت سارے فضائل، بڑی خصوصیات ہیں وضو کی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نمازی بنائے. انشاءاللہ میں سلسلہ وار وضو کے بارے میں ساری باتیں آپ سے عرض کروں گا. بس انشاءاللہ کل چاند نکلنے والا ہے اور کل رات ہم انشاءاللہ رمضان میں داخل ہو جائیں گے. آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ رمضان کا انتہائی خوش دلی، خلوص دل کے ساتھ شرک بدعات سے توبہ کرتے ہوئے، اپنے دلوں کو صاف کرتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے، لوگوں سے اپنے آپ کو، ظلم و ستم کو واپس کرتے ہوئے، صلح صفائی کرتے ہوئے، توبہ اللہ کرتے ہوئے رمضان میں داخل ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رمضان کے عبادات کو قبول فرمائے. پھر میں کہوں گا کل سے انشاءاللہ تمام بھائی قرآن کی تلاوت روزانہ بھیجیں گے جو انہوں نے زبان یاد کی ہے، اور انشاءاللہ روزانہ تراویح کے بعد قرآن کا حلقہ ہوگا. آپ سوال جواب بھی کرنا چاہیں گے اس میں سوال جواب بھی کر سکتے ہیں، اور روزانہ آپ کو سوالات دیے جائیں گے اور آپ ان کے جوابات بھی دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.